ہندوستان کوئی کالونیل فورس نہیں ہے، ہندوستان کالونیل فورس نہیں ہے، ہم سب لوگ بنیادی طور پہ ہندوستانی ہیں، ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں کہ آ کے ہم نے کسی پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ہمیں باہر نکالا جائے جیسے افریقہ سے نکالا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ آپ کو نہیں چاہیے تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ انگریزوں کو ہم نے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ وہ ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں دے رہے تھے، ہم نے ان کو اس لیے نکالا تھا کہ اس وقت ہم سب لوگ ہندوستانی تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ انگریز جو ہے کالونیل پاور ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے بھی وہی کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کی وجہ سے ہندوستان میں پہلی بار یہ نعرہ بلند ہوا کہ جو مسلمان ہے وہ مسلم لیگ میں آئے، اور اگر آپ اس وقت کی ریسرچ کریں تو جو نعرے دیواروں پہ لکھے گئے یا ہندوستان کی گلیوں میں مارے گئے وہ مسلمانوں کا انیشیٹو تھا، ہندو کا نہیں تھا۔ ہندو نے باہر نکل کے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہندوستان ہندوستانوں کا ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ نعرہ تو ہم نے انیشیٹ کیا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور جیسا کہ عوریہ صاحب نے فرمایا ہم پوتر ہیں، پاکیزہ ہیں، مقدس ہیں، سپیریئر ہیں، therefore we need to live separately from Hindus۔ تو اس کا ری ایکشن میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ ہندو فنڈامنٹلزم کو، اور میرے خیال میں یہ انیویٹیبل تھا۔ جو بر صغیر میں اسلامک فنڈامنٹلزم بڑھتا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہندو فنڈامنٹلزم اس کے ری ایکشن میں زور پکڑتا گیا۔ ہندو فنڈامنٹلزم بنیادی طور پہ کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں تھی، اب بھی ہے یا نہیں ہے اس پہ دو آرائیں ہیں، لیکن یہ جو کشمیر کا آپ نے سوال کیا، میں اس طرف آتا ہوں ذرا۔ دیکھیں کشمیر کے اندر گزشتہ 70 سال سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کشمیریوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی انتہائی ناقابل شکست قوت ہیں، ہمارے پیچھے پوری تاریخ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ خدا کھڑا ہے، ہمارے ساتھ ایمان ہے، ہمارے ساتھ جنگ بدر اور جنگ احد اور پتہ نہیں کیا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، تو ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ انڈیا کیا بیچتا ہے؟ آپ ایسے کریں گے، آپ لڑتے رہیں، ہم آپ کو آزاد کرائیں گے۔ ہم ان کو لے کے گلی گلی میں ہم نے ڈھول پیٹا، یونائٹڈ نیشن سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تک، اور یہ کہا کہ جی ہم کل آپ کو آزاد کرانے والے ہیں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں، 1,20,00,000 پاکستانی، 45 آزاد کشمیری، 20 لاکھ گلگت بلتستانی آپ کی پشت پہ۔ یہ جھوٹا لارا دے کے ہم ان کو مرواتے رہے، دنیا کی اتنی بڑی فوج سے بار بار ٹکراتے رہے، ان سے بار بار مرواتے رہے ان سے۔ نمبر 1، آپ کا کیا خیال تھا کہ ہندوستان کے نقشے پہ آپ ذرا نظر ڈالیں، اس کی 29-30 ریاستوں کا سائز اور پاپولیشن دیکھیں، اس کی 5-6 یونین ٹیریٹوریز کے سائز اور پاپولیشن دیکھیں، اس میں کشمیر ایک نقطہ ہے، اور اس نقطے کو یہ جو ہمارا تاریخی کنسپٹ ہے نا کہ ہم پتہ نہیں کس کو کس سے لڑاتے ہیں، شہباز سے اور فلاں سے، جو ہم نے کہانیاں کڑی ہوئی ہیں، اس بنیاد پہ ہم ان کو لڑاتے رہے، اور آخر میں جا کے افغانستان کی طرح ان کا ایک سائیکالوجیکل پرابلم بن گیا۔ اب نہ وہ ہندوستان کے ساتھ وفادار ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، نہ اپنے وطن کے ساتھ وفادار ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ملیٹنسی شروع ہوئی، باہر سے گن گئی، تو اس گن کے لیے جب ایک ہندوستانی فوجی مارا جائے گا تو واپس وہ گولی تو وہ بھی چلائے گا نا۔ ہندوستانی فوجی نے پہلے گولی نہیں چلائی تھی، پہلے سری نگر کی چوک میں ایک حلوائی کی دکان پہ بم پھٹا تھا جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے تھے، یہ جو نئی تحریک شروع ہوئی تھی 85-86 میں۔ تو آپ کسی بھی ایک منظم ریاست میں جا کے بم پھینکیں گے، گولیاں چلائیں گے، تو اس کے جواب میں وہاں کے فوجی آپ پہ گولی چلائیں گے، اور فوجی کی گولی ہمیشہ سول کی گولی سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے چونکہ ان کے پیچھے سے ریاست کی اور قانون کی طاقت کھڑی ہوتی ہے۔ تو جناب ہم نے یہ تسلیم نہیں کیا، ہم نے کہا آپ عظیم مجاہدے لڑتے رہیں، آزاد ہو جائیں گے، جیسے آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں۔ آج چائنا نے یہ کہا کہ بھائی جا کے آپس میں سمجھوتا کرو، ڈسکس کر کے ریزالو کرو۔ ہمارے اخبارات میں مین سرخی ہے اور ہمارے ٹی وی پہ مین سرخی ہے کہ چین نے کہہ دیا کہ میں پاکستان کو انصاف دلاؤں گا۔ تو یہ جب ہم ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے، ایسے ایسے تاریخی بلنڈر کریں گے اور پھر ان کی جسٹیفیکیشن کریں گے، اس طرح لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے مرواتے رہیں گے، تو پھر ہندوستان بھی تو یہی کرے گا۔ بھائی چارہ جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہے، 2 وے اسٹریٹ ہے، یہ 1 وے نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے آپ گولیاں چلائیں دوسری طرف سے محبت آپ پہ نچھاور ہو۔ ریاست کے خلاف میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی انارکسٹ قسم کی موومنٹ جس کی کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، باہر سے گن لے کے، بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی ہوم ورک کے اور بغیر کسی نظریاتی ایجوکیشن کے آپ نے چند لونڈے جو ہیں وہ بٹھا دیے کہ جاؤ گولی مارو، تو اس کو قومی آزادی کی تحریک نہیں کہتے ہیں۔ لیٹس بی کلیئر کہ قومی آزادی کی تحریکوں میں اور اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں فرق ہوتا ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ جو اوریا صاحب فرما رہا ہے نا، وہ کالونیلزم کے حوالے سے بالکل درست تھا. ہندوستان کوئی کالونیل فورس نہیں ہے، ہندوستان کالونیل فورس نہیں ہے. ہم سب لوگ بنیادی طور پہ ہندوستانی ہیں، ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں کہ آ کے ہم نے کسی پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ہمیں باہر نکالا جائے جیسے افریقہ سے نکالا جائے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ آپ کو نہیں چاہیے تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ انگریزوں کو ہم نے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ وہ ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں دے رہے تھے. ہم نے ان کو اس لیے نکالا تھا کہ اس وقت ہم سب لوگ ہندوستانی تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ انگریز جو ہے کالونیل پاور ہے. ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے بھی وہی کیا. اب ہندوستان جو ہے وہ مسلم ہندوستان اور ہندو دوسرے میں تقسیم ہو گیا بعد میں. اب سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی. اس میں کشمیر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر ایک ہسٹوریکل ریاست ہے اور اس کا جو ہے وہ بنیادی طور پہ تعلق جو ہے وہ اسی خطے سے بنتا ہے. اس پہ کوئی باہر سے آگے کسی نے قبضہ نہیں کیا ہوا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر قبضہ ہے تو انٹرنل ہے. جس طرح کے پاکستان کے اندر بہت لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ ہم پہ یہ قبضہ ہے، پنجاب کی عملداری ہے، یہاں پہ ہمیں حقوق نہیں ہے. اب اس کو آپ حقوق سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. جہاں تک یونائٹڈ نیشن کا تصور ہے جناب، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے بارے میں سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ کوئی قرارداد ہے جو انڈیا کو کہتی ہے کہ تم نکل جاؤ. وہ قرارداد ایک سٹیپ بائی سٹیپ قراردادیں ہیں. اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں، اپنے سویلین اور اس کے دائرۂ اثر میں جتنے لوگ ہیں ان کو کشمیر سے نکالے. دیٹ از دا کنڈیشن نمبر 1. ذرا اس کو غور سے پڑھیں. اور ہندوستان جو ہے وہ اپنی کچھ فورسز کو وہاں امن و امان قائم رکھنے کے لیے رکھ سکتا ہے. اب اس پہ جو کمیشن برائے انڈیا پاکستان ہے اس نے دونوں ملکوں کے درمیان لمبی چوڑی وہ ایک داستان ہے، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان قراردادوں پہ عمل ہو، لیکن ان پہ عمل نہیں ہوا. اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں صرف پاکستان کا قصور ہے، اس میں ہندوستان بھی برابر کا شریک ہے. چونکہ جب آپ ایک سسٹم لے کے یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا ایک الٹیمیٹ ریزولوشن جو ہے وہ لے کے نکلتے. اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو کا بہت بڑا اثر تھا ہندوستان پہ، وہ کوئی ڈیسیجن کر سکتے تھے. وہ ایک تاریخی لمحہ تھا، غلطی ہوئی، یہ معاملہ نہیں ہو سکا. اب یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہی سے حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جناب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. وہ قراردادیں یہ کہتی ہیں کشمیری عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح کہ آپ یا ہندوستان کے ساتھ جائیں یا پاکستان کے ساتھ جائیں. 21ویں صدی کے اس عشرے میں آپ لوگ کیا ہمیں انسان سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹانگیں باندھ کے تو آپ پھینک دیں گے ہندوستان کے سامنے یا پاکستان کے سامنے؟ آپ کی پارلیمنٹ میں نعرے مارے جاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کے ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کے وزارت خارجہ کا وزیر جو ہے وہ خود نعرہ لگاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اور آپ کہتے ہیں آپ ہمارے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن کی حمایت کر رہے ہیں. رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن کیا یہی ہوتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے گھما پھرا کے، ریفرنڈم کے ذریعے آئیں، یونائٹڈ نیشن کے ذریعے آئیں یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے سالسی کے ذریعے آئیں، لیکن ہمارے حوالے کر دیں. یہ لڑائی جو آج ہم لڑنا چاہتے ہیں 1 سال پہلے اس وقت لڑی جانی چاہیے تھی جب وہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم کو وائنڈ اپ کر کے تو دلی سے ایک گورنر بھیج دیا گیا. یہ 20 سال پہلے لڑی جانی چاہیے تھی جب ایک اور گورنر جو ہے وہ آ کے وہاں پہ بیٹھا. یہ ساری ملیٹنسی شروع ہوئی، پنڈت ہمارے جو ہیں وہ وہاں سے نکال دیے گئے، فرقہ واریت پھیلائی گئی اور باہر سے ملیٹنٹ منگوا کے وہاں پہ جو ہے یہ سچویشن کریٹ ہوئی. یہ ہم نے بہت زیادہ دیر کر دی، اس لیے کہ ہمارے سیاستدان لوٹ گسوٹ میں، ہمارے سیاستدانوں کے جو ہے وہ لندن میں اور پیرس میں بڑے بڑے محلات ہیں، حالانکہ انہوں نے پوری زندگی ایک پیسہ نہیں کمایا کسی جائز ذریعے سے. وہ لوٹ گسوٹ میں لگے رہے، وہ جناب ملیٹنسی کے نام پہ بھی پیسے کھاتے رہے، ڈیولپمنٹ کے نام پہ بھی پیسے کھاتے رہے، اور بالآخر انہوں نے کشمیر کو ایک ایسا عذاب خانہ بنا کے رکھ دیا کہ ظاہر ہے مودی صاحب نے جب یہ ڈیسیجن کیا تو ایون دو کہ ان کی اقلیت ہونے کے باوجود پارلیمنٹ میں ان کو اس پہ اکثریتی فیصلہ مل گیا. صرف لوک سبھا میں 75 ووٹ اس ڈیسیجن کے خلاف گئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ ڈیموکریٹکلی بھی ہوتا پارلیمنٹ کے اندر تو پھر بھی یہی ہونا تھا. تو جناب اب آپ کشمیریوں کو بچائیں. اب اس کے 2 طریقے مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہاں سے وسیع پیمانے پہ پاپولیشن جو ہے وہ نکل سکتی ہے، ریفیوجی بن سکتے ہیں. آپ ان کو مت مروائیں، آپ ان کو 70 سال سے مروا رہے ہیں جھوٹے لارے دے کے. کوئی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کی فوجیں ان کو بچانے کے لیے نہیں جائیں گی. آپ جو 1 کروڑ 20 لاکھ ان کی پشت پہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے، لیکن وہ مر رہے ہیں. 80-90 ہزار بندہ آلریڈی یہ اس قضیے میں مر گیا ہے.
اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مزید بلڈ شیڈ کی طرف نہ لے جائیں اور ہم جو ہے وہ کسی وزڈم سے کام لیں، اور وزڈم جو ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے۔ آپ یہ بڑھ کے مت ماریں کہ آپ ہندوستان کو وہاں سے مار کے نکال دیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ثابت ہو گیا۔ آپ یہ جھوٹ اپنے لوگوں سے مت بولیں کہ انٹرنیشنل برادری ہمارے پیچھے کھڑی ہے، آپ کو کوئی برادری پیچھے نہیں کھڑی۔ آج کی لیٹسٹ نیوز میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، چائنا، آپ کے جو عرب دوست ہیں، سب نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ ہندوستان سے بات کریں، بات کر کے آپس میں یہ مسئلہ طے کریں۔ تو پھر ہمارے ساتھ ہے کون جس کو لے کے یہ سوویت یونین کی جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، وہ امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی، اس میں ہمارا رول تھا بھی اگر تو وہ فٹ سولجر کا تھا۔ اب اس وقت یہ فٹ سولجر کا ہمیں کوئی بنانے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے۔ تو لیٹس ہم یہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سینیٹی جو ہے پریویل ہونی چاہیے۔ کشمیریوں نے بہت مار کھا لی، بہت بڑی قربانیاں دے دی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک پرامن زندگی کا آغاز کریں۔ ہماری 3 نسلیں جو ہیں وہ ان پڑھ رہ گئی ہیں، ریفیوجی بن کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کے سارے ہوٹلز اور ریسٹورانٹ جو ہے وہ آزاد کشمیری بیرا چلا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے کبوتر خانہ کھول رکھا ہے کشمیر کو کہ جب مرضی ہے تو نکال کے باہر پھینک دیا اور تماشا لگا دیا؟ تو اپنے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈروں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے بتائیں کہ بھائی کون سی لڑائی لڑی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں لڑی جا سکتی۔ لڑائی کی ABC جو ہے وہ ہوتی ہے کہ کس کے پاس وسائل زیادہ ہیں۔ آپ 10 دن تک لڑائی کو سسٹین نہیں کر سکتے، بلینز آف ڈالر چاہیے آپ کو۔ آپ کشکول لے کے دنیا میں گھومتے ہیں اور کوئی 2 بلین آپ کو دیتا ہے تو آپ جشن بناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لڑائی کے لیے 40-50 بلین ڈالر ٹو سٹارٹ ود۔ تو آپ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں، امن کی بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں اور ہم کشمیریوں کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ لوگ مزید مت مروائیں، یہ مروانے کا پروسیس ہے۔ آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ آپ کے گریونسز ہیں، جا کے لڑیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 70 سال سے راجستھان کے بارڈر پہ، پنجاب کے بارڈر پہ کتنی گولیاں چلی ہیں، کتنے لوگ مرے ہیں؟ آپ نے ہر روز 10 آدمی مار کے پھینکے ہوتے ہیں غریب لوگ، اور نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے۔ ڈسپلیسڈ دیکھیں ان کو، انٹرنل جو ڈسپلیسڈ وہ لوگ ہیں، غربت کا وہاں یہ عالم ہے، اور اوپر سے آپ پیغام دیتے ہیں کہ جناب ہم تو گھوڑے پہ بیٹھ کے ابھی آ رہے ہیں، ابھی ہمارا گھوڑا پہنچے اور آپ کو آزادی نصیب ہوگی۔ لیکن یہ جو نیشن سٹیٹ کی انہوں نے بات کی ہے، دیکھیں کشمیر کے اندر بھی تو یہی اصول ہوتا ہے نا اس کا اطلاق، کہ کشمیر کے اندر اگر کشمیری کہیں کہ ہمیں اپنی ریاست چاہیے یا الگ ملک چاہیے تو آپ کو منظور ہے۔ حالانکہ دوسری طرف آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ملکوں اور قوموں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اگر ملکوں اور قوموں کا کوئی تصور نہیں ہے، ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، تو کشمیر والوں کی آپ حمایت کیسے کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو ہندوستان کے باقی مسلمانوں کا کیا ہے؟ اگر یہ کوئی اسلام کا کوسچن ہے تو ہندوستان کے یہ جو 20 کروڑ یا 18 کروڑ یا جو بھی متنازع آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کا کیا فیوچر ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر تو رہ سکتے ہیں، ان کے لیے وہاں کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا کوسچن نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اس طرح کے رائٹس وائلیشن کا سوال نہیں ہے، تو کشمیر کی ویلی کے جو 5 اضلاع ہیں اس میں یہ سوال کیسے بن گیا؟ جس کا دوسرا جواب یہ ہے جناب کہ یہ کوئی اسلام یا ہندوازم کا سوال نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا جو ہے ایک پولیٹیکل کوسچن ہے، یہ ان کے رائٹس کا سوال ہے، اور اس کو کسی بھی طریقے سے ریلیجس رنگ دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جس کو آپ جموں کشمیر کہتے ہیں، یہ صرف یہاں مسلمان نہیں بستے، یہاں ہندو بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، پنڈت بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، تو وہ آپ اسلام کا کوسچن کیسے بناتے ہیں؟ آپ پھر ان کا اسی طریقے سے جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں؟